سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق دسمبر 2022 میں عمران خان زمان پارک میں تھے اور بیر کارکنوں، پولیس اور رینجر کا پہرا تھا۔ خان صاحب نے پنجاب اور KPK میں اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، بس تاریخ باقی تھی۔ چودھری پرویز الہی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ 15 سال بعد بڑی مشکل سے اقتدار میں آئے تھے اور اسے انجوائے کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ جانتے تھے ہم حکومت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ جس دن اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس دن ہمارے گھر کے سامنے کھڑی پولیس ہی ہمیں گرفتار کر لے گی۔ ہم پھر اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ خود بھی خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف لوگوں کو بھی زمان پارک بھجوا رہے تھے، مگر دوسری طرف ایک ہی فیصلہ تھا، ہم نے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں توڑنی ہیں۔ عمران خان کا خیال تھا پنجاب اور KPK میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ ایکٹیو ہو جائے گی، چیف جسٹس عمر عطا بدیال الیکشن کا حکم دیں گے اور یوں پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ افراتفری کے اس دور میں PTI کے ایک اہم اور سینئر رکن عمران خان کو سمجھانے کے لیے زمان پارک گئے۔ خان صاحب نے جواب میں طویل تقریر کر دی، لیکن وہ صاحب انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا یہ سیدھی سادی خودکشی ہے، پوری پارٹی جیلوں اور سڑکوں پر رول جائے گی، مگر خان صاحب جب اپنی آئی پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ پہاڑ سے بھی کود کر رہتے ہیں، لہذا مکالمہ طویل ہو گیا۔ خان صاحب نے آخر میں کہا میں یہاں چھپ کر بیٹھا ہوں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، بنی گالہ نہیں جا سکتا، اور پرویز الہی اور محمود خان موجے کر رہے ہیں، یہ فوج کو اپنی وفاداری کا حلف دے رہے ہیں، میں اپنی کاسٹ پر انہیں مزے کیوں کرنے دوں۔ اس دلیل کے بعد ڈائلاگ ختم ہو گیا۔ یہ مکالمہ صرف مکالمہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر عمران خان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ خان صاحب اپنی کاسٹ پر کسی شخص کو موجے نہیں کرنے دیتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شخص قدرت سے کوئی اسپیشل مقدر لکھوا کر آیا ہے، مگر آج تک اس کا بال تک بیکا نہیں ہوا۔ کرکٹ کے بعد شوکت خانم کینسر اسپتال کے بعد نمل یونیورسٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پھر وزارت عظمیٰ، اور آخر میں ساری ریاست ایک سائیڈ پر اور خان بلہ پکڑ کر دوسری سائیڈ پر۔ اس شخص کا 3.5 سال کی انتہائی بری پرفارمنس بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ لوگ آج بھی ان کے جھوٹ پر اپنے سارے سچ قربان کر دیتے ہیں۔ عمران خان اپنی قیمت پر کسی شخص کو موجے نہیں مارنے دیتا۔ یہ قومی اسمبلی سے نکلا تو اس نے اپنے بعد اپنے MNAs کو قومی اسمبلی نہیں جانے دیا۔ اس نے اپنے بعد محمود خان اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا، اور اپنی جیل کے بعد کسی دوست کسی پارٹی لیڈر کو بھی گھر میں نہیں بسنے دیا۔ یہ سب در بدر ہوئے یا جیلوں میں فرشوں پر سو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا ایسے خان صاحب چاہیں گے یہ جیل میں رہیں، میڈیا ان کی تصویر اور نام پر پابندی ہو، یہ زمین پر سوتے رہیں اور گور خان ان کی پارٹی کی قیادت کے مزے لوٹتے رہیں، لوگ ٹکٹ اور عہدوں کے لالچ میں ان کے ارد گرد پھرتے رہیں؟ دوسرا، جب الیکشن ہو تو پارٹی کے تمام سینئر سیاستدان مثلاً شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، علی محمد خان، میاں محمود الرشید، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعظم سواتی، اسد قیصر اور مراد سعید الیکشن نہ لڑ سکیں، اور PTI کی طرف سے نوجوان وکیل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خان صاحب کا مزید بیڑا غرق کر رہے ہوں، اور اگر قوم واقعی PTI کے کھمبوں کو ووٹ دے دے اور گور خان کی قیادت میں PTI سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے یا 2/3 اکثریت حاصل کر لے، جبکہ خان صاحب جیلوں میں پڑے رہیں، یہ سائفر کیس میں عمر قید بھگت رہے ہوں یا عدت میں نکاح کے جرم میں اسلامی تعزیرات کا سامنا کر رہے ہیں، اور نوجوان وکلاء اور گور خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت چلا رہے ہوں، یہ ایک پیج پر ہوں، کیا عمران خان کو یہ سوٹ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ عمران کا شو ہے، پارٹی عمران خان کی ہے، جدوجہد بھی عمران خان کی اور مار بھی خان کھا رہا ہے، لہذا یہ کسی قیمت پر کسی دوسرے کو اپنی کاسٹ پر مزے نہیں کرنے دے گا۔ خان یہ بھی جانتا ہے 2007 کی عدلیہ بحالی تحریک کے بعد ریاست نے فیصلہ کیا تھا ہم آئندہ ججز اور وکلاء کو نہیں چھیڑیں گے، اور ریاست ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے۔ جنرل فیض حمید نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنوایا، لیکن قاضی صاحب اپنے گھر میں رہے اور یہ روزانہ پیدل گھر سے دفتر آتے جاتے تھے، کسی نے انہیں گرفتار کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ جسٹس
عمر عطا بندیال نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ضد کر دیا تھا، لیکن ان کے خلاف بھی آڈیو لیک سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور یہ بھی اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ خان صاحب نے بھی پچھلے 1.5 سال سے وکلاء کو اپنے اوپننگ بیٹسمین بنا رکھا ہے اور ابھی تک کوئی وکیل گرفتار ہوا اور نہ کسی کو نقصان پہنچا۔ یہاں تک کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں بھی وکیل گرفتار نہیں ہوئے۔ خان صاحب نے ریاست کی اس کمزوری سے واقف ہیں، چنانچہ یہ اپنی پارٹی وکلاء کے حوالے کر کے صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ یہ وکلاء کو اسمبلیوں تک جانے کی اجازت دیں گے؟ کیا یہ انہیں حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دیں گے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم جس عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ لہذا اس صورتحال میں صرف ایک شخص ہے جسے فروری 2024 میں الیکشن سوٹ نہیں کرتے اور وہ شخص ہے عمران خان۔ یہ نہیں چاہے گا میں جیل میں سڑتا رہوں اور دوسرے کھلاڑی میچ کو انجوائے کرتے رہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے اور 8 فروری ہی کو ہونے چاہیے۔ کیونکہ ملک الیکشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک میں اس وقت بے شک معاشی استحکام ہے، ڈالر کنٹرول ہے، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، سڑکوں پر بھی کسی قسم کی افراتفری نہیں، باہر سے سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، IMF بھی مطمئن ہے اور ٹیکس نیٹ میں اضافے کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور یہ تمام کام نگران حکومت نے کیے۔ میں یہاں وزیر تجارت و صنعت گور اعجاز کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس شخص نے ایکسپورٹس میں ماہانہ $1.1 بلین اضافہ کر دیا اور یہ اندیشہ بھی موجود ہے الیکشن اس استحکام کو ایک بار پھر ہلا دیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آئے گی اور ڈالر بھی دوبارہ 300 سے اوپر جائے گا اور کھلتی ہوئی انڈسٹری بھی ایک بار بند ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ملک کو زیادہ دیر تک ایڈ ہاک پر نہیں چلایا جا سکتا اور ہمیں بہرحال الیکشن کا رسک لینا ہوگا۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے۔ اس حکم کے بعد اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی ریٹ متاثر ہوگی اور ہم سردست یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے اور 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے، مگر سوال یہ ہے کیا عمران خان یہ ہونے دیں گے؟ میرا خیال ہے خان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے، ان کی خواہشیں ہوگی الیکشن سال بھر آگے کھسک جائیں اور اس دوران وہ معجزہ ہو جائے جس کی نوید انہیں روحانی طاقتیں دے چکی ہیں۔ یہ اس معجزے کے بعد جیل سے باعزت رہا ہو کر بنی گالہ آئیں الیکشن اور یہ براہ راست وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ اس وقت اگر الیکشن کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ میرے محبوب قائد، میرے محترم کپتان، اور یہ اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔